پاک وطن شریف سے واپس آئے تو تعزیت کے لیے معراج شریف آئے. سبحان اللہ. آپ کے خلفاء نے، مریدوں نے جب دیکھا حضرت صاحب کو اور خواجہ صاحب کے وصال کو چاندی دن تو گزرے تھے، تو ایک عجیب رقت کی کیفیت، ایک رونا دھونا یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ یوں لگا جیسے ابھی حضرت صاحب کا جنازہ رکھا ایسے رو رہے. تو حضرت نے سب کو تسلی دی، فرمایا بڑے خوش قسمت ہے کہ خواجہ صاحب کی قبر یہاں میرا میں بن گئی. میرا تو یہ گمان تھا خواجہ صاحب اللہ کے ایسے بندے ہیں اللہ کے. میرا گمان تھا بعد مثال جسم انسانی کو بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا. سبحان اللہ. اس میں پہنچاتا ہوں آپ تک، میرے بیان کا وقت ختم ہے. یہ ایک ہی بات بتانے کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے. آپ اتنی بڑی خانقاہ، اتنے بڑے آستانے پہ آئے ہیں، اتنے بڑے شیخ کے قدموں میں آپ آئے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کوئی بندہ بھی یہاں سے محروم نہیں جائے گا. یہاں سے محروم چلا جائے. کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی کی زبان پر یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں گرمی میں بیٹھنا پڑا ہے یا ہمیں مرضی کا لنگر نہیں مل سکا ہے. ایسی کوئی بات نہ کریں، اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ آپ اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں، خواجہ احمد مہروی کے چاہنے والے ہیں. حضرت پیر صاحب اپنے آبا کے طریقے کے مطابق علماء سے بہت محبت فرماتے ہیں. شہزاد احمد صاحب علماء سے بہت پیار کرتے ہیں اور عقائد صحیحہ کی تبلیغ کا بڑا جذبہ ہے. اسی جذبے کے تحت مجھ جیسوں کو بھی یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. آج اس جلسے میں خصوصی طور پر خطاب فرمانے کے لیے کراچی سے مفتی اعظم پاکستان علامہ منیب الرحمان صاحب زید شرف نے تشریف لانا تھا، لیکن آپ موسم کی خرابی کی وجہ سے پہنچ نہیں پائے. ایئرپورٹ پہ پہنچے، بارش لگی ہوئی تھی، جو 7 بجے کی فلائٹ تھی وہ پوسٹ پون ہوئی. وہ 9:30 بجے پہ کا وقت دیا گیا. جب 9:30 بجے موجود تھے، 9:30 بجے بھی بارش تھمی نہیں، تو پھر بتایا کہ 12:30 بجے فلائٹ جائے گی. اب 12:30 بجے اگر وہاں سے فلائی کرتے تو پھر اسلام آباد میں آنا تھا، پھر آگے مزید 2 گھنٹے، تو پھر آپ کو اتنا زیادہ وہ بٹھانا مناسب نہیں تھا. جب 9:30 کی فلائٹ سے جب رہ گئے اور اگلا وقت 12:30 کا تھا تو پھر معذرت کی گئی. یہ میں آپ تک بالکل حقیقت پہنچا رہا ہوں، صحیح بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ اس کا یقین حاصل کریں، یقین کریں اور زبان پر کوئی شکوہ نہ لائیں. پیر صاحب نے جو اہتمام کیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں. الحمدللہ خوبصورت پنڈال سجایا ہے، علماء مقامی صحیح لیکن بہت عمدہ بیانات ہوئے، بہت اچھی محفل ہوئی ہے. اور ابھی اور بھی غالباً ایک خطاب باقی ہے، کوئی بندہ محروم نہیں جائے گا. اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنی نیت اور ارادے کی بات ہے کہ جو محض ایک چسکا لینے آئے ہوں، اگر کوئی ایسا ہے محروم تو وہ بھی نہیں جائے گا. یہ میں مایوس بلاتا ہی نہیں. جو جیسے بھی آیا ہے کہ ان کو ملا یشتا جلیسہم، ان کے قدموں میں آنے والا جیسی بھی نیت لے کے آ جائے محروم نہیں رہتا. محروم کوئی بھی نہیں جائے گا. علماء کے بیانات خوبصورت رہے ہیں، نعتخوانی بہت عمدہ ہوئی ہے، اور حضرت صاحب کا، مولانا مالک صاحب کا وہ بہت ہی خوبصورت اثر انگیز مؤثر خطاب آپ نے سنا. تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ قبلہ پروفیسر صاحب مختصر وقت کے اندر بہت خوبصورت عقائد کی اصلاح فرما رہے تھے.
اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور قبلہ خواجہ احمد مہروی صاحب کے 115واں سالانہ عرس مبارک کی آخری نشست اور ہماری اس بزم کے آخری خطیب بیرہ شریف کی دھرتی سے تعلق، ملک پاکستان کے کونے کونے میں جا کر میرے پاک نبی کی محبت کی بات کرنے والی شخصیت، اپنے محبت پر انداز میں بیٹھ کے سننا ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب نے آپ کو سب وجوہات بتا دی مہمان خصوصی کے آنے کی، تو اب ذی بکار اب میں نے نعرہ لگانا ہے۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب خطیب اعظم راولپنڈی، آپ تشریف لائیں گے، محبت بھرے انداز میں ہماری قلوب اذہان کو منور فرمائیں گے۔ خوبصورت انداز میں تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ محبت بھرے انداز میں خطاب سنیں، آخری دعا میں ضرور شریک ہوں، اور اس کے بعد لنگر کھا کے پھر قبلہ پیر صاحب کی طرف سے آپ کو اجازت ہوگی۔ آخری مرتبہ نعرہ ہے محبت بھرے انداز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور پھر اپنے قبلہ بابا جی کا نعرہ جی محبت بھرے انداز میں جواب دینا ہے جی۔